لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے اصل میں اسکرین شیئر کی تھی تو وہ مجھ سے ساؤنڈ سسٹم شیئر نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو پرابلم ہوئی اور اس کے لیے بہت معذرت. چلے جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کا آنا یہاں قبول فرمائے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین. اور جو کچھ آپ سیکھ کے جائیں اس کے اوپر ہم سب کو جو کچھ ہم یہاں سیکھیں، جو سکھائیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ہم سفر. اور آج کا جو سفر ہے ہمارا وہ ہے آیت نمبر 3 ہوگی سورۃ الفاتحہ کی. اور ہمارا جو یہ سفر ہے اس میں میں بتاتے چلوں کہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور اس لفظی ترجمے کے ذریعے ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی اس 1 گھنٹے کے اندر کوشش کر رہے ہیں، جو 1 گھنٹہ بھی کافی ہے. بہت مشکل ہے اس کو 1 گھنٹے میں پورا مکمل کرنا. ہر ایک آیت اپنا ایک جامع جو ہے وہ انداز رکھتی ہے
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے خوبصورت، تو ہر ایک آیا، ہر ایک لفظ اپنے اندر ایک گہرا سمندر سمائے بیٹھی ہے. جتنا ہم ڈیپ جاتے جائیں گے اتنا ہی اس کی گہرائی میں شامل ہوتے جائیں گے اور لطف اندوز ہوتے جائیں گے. سو 1 گھنٹہ جو اس کے لیے ہم نے مختص کیا ہے وہ بھی بہت کم ہے. سو اس 1 گھنٹے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تھوڑا بہت جو اس کو سمجھ سکیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استقامت سے سمجھ سکیں. آپ لوگ اس کو ضرور جوائن کیا کریں. تھوڑا بہت علم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ایک چیزوں کو جب ہم لفظی ترجمے کے ذریعے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں اس زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے. سو خود بھی اٹینڈ کیا کریں اور اپنے ارد گرد جو ساتھی ہیں، جو بھی ہیں، فیملی ہیں، فرینڈز ہیں، دوست احباب جو بھی ہے، سب کو انوائٹ بھی کیا کریں. کیونکہ جب آپ ایسے علم ایسی نیکی شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اور جو بھی یہاں پہ اٹینڈ کرتی ہیں تو کلاس کے بعد ہمارا ایک ہوم ورک بھی ہوتا ہے. تو براہ مہربانی اس ہوم ورک یہ ہے کہ اس سے 4-5 قسم کے سوال ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ لوگ کی بہتری کے لیے، یعنی کہ آپ لوگ کی علم کی مزید استقامت لانے کے لیے صرف ایک سوال ہوتے ہیں جو لیکچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ صرف آپ نے حل کرنے ہیں اور آپ کے پاس پورے 6 دن ہوتے ہیں. تو 1 گھنٹہ نکال لیا کریں، اس کو کر لیا کریں، یہ سوچ کے کہ اس میں میری یہ اپنی بھلائی ہے اور میرے ہی علم میں اضافہ ہے اور پختگی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں. آمین. چلیں الفاتحہ کی ہم اگلی آیت اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس آیت، یہ جو آیت ہے وہ سرسٹی سے بتاتے چلوں، مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے، یہ آیت ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ریویژن دیکھیں گے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 کو ہم نے کس طرح لے کے چلے تھے. ٹھیک، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. ایک دفعہ نیتوں کا جائزہ لے لیں، اور نیتوں کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ ہم کیوں لینا ہے، کیونکہ جو بھی ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، سو اس کے لیے ضروری ہے کیا کہ ہم بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس کو پڑھتے جائیں اور اپنی نیت کا جائزہ لیتے جائیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. بہت خوبصورت دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سارے کام کریں اور اس میں کسی کی بھی شمولیت ہرگز نہ ہو. ٹھیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سے شیئر کرتی چلوں آج کے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے، کہ حدیث ہے سرخ اونٹوں سے بہتر، یعنی کہ علم کے بارے میں ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ ہے سرخ اونٹوں سے بہتر. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ عرب میں جو ہے وہ سب سے جو قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی وہ تھی سرخ اونٹ. اور سرخ اونٹ کی جو وہ کہہ لیں نا اس کی جو قیمت ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ اور سب سے بہترین ہوتی تھی، یعنی سرخ اونٹوں کو بہت بہترین سمجھا جاتا تھا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے تھرو ہمیں کیا اجر کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں کیا بتائی کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کیا روایت کرتے ہیں؟ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سیدنا سہل بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. متفق علیہ، یعنی کہ یہ حدیث جب متفق علیہ آتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ البخاری یا المسلم جو حدیثی کتابیں ہیں تو اس میں ہی بیان فرمائی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو
متفق علیہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی, یعنی کہ اگر مجھے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت پڑھ کے بتا رہا ہے اور میں اس ایک آیت کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی, یعنی کہ مجھے توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ کی آیت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی, کہ میں نے اس کو سمجھا اور یہ دیکھا کہ میں کہاں کھڑی ہوں. سو یہ کیا ہوا, ہدایت مل گئی, یعنی کہ میرا دل تبدیل ہو گیا نا, مجھے ہدایت مل گئی. سو کیا کہہ رہی ہے حدیث کہ اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ اجر دیکھیں, سبحان اللہ, سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. اور اس زمانے کا امیجن کریں کہ سرخ اونٹ, امیجن کریں کہ اس کی جو قیمت ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں آج کل ہم اپنے زمین اور جائیداد اور بنگلوں کی قیمت دے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس سے بھی زیادہ قیمت ہوتی تھی. تو سوچے کہ ایک آدمی کو ہدایت, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم, ایک آیت بھی اگر مل جائے کسی کو, کتنی خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں, اب ہم ایک آیت سمجھنے جا رہے ہیں نا. سو اگر ایک آیت کے ذریعے بھی اگر ہم یہ سوچے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور ہم اس کو کیسے پڑھ رہے تھے, اب ہمیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, سو کیا ہو گیا, ہمارا دل بدل گیا نا. سو وہ کیا ہوگی ہم سب کے لیے. پھر اگر ہم اس کو شیئر بھی کر دیں تو پھر کیا ہوگا, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اچھا جی, انٹینشن, نیت چیک کرتے چلیں. ہم نے دعا پڑھی, دعائے نیت, کہ ہم دیکھیں کہ ہماری نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں اخلاص کا عنصر ہے, اخلاص کا انگریڈینٹس شامل ہے, تو وہ نیت درست ہے اور قابل قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ اپنے کلام میں, مخلص الدین, یعنی کہ میرے لیے خالص ہو جاؤ. تو اگر ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, خالص ہو کر اس کے لیے کیا جا رہا ہے, یا چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے, کوئی بھی, تو وہ اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اگر وہ نہیں ہے, یہ اس میں یہ کہ دکھاوا ہے, اس میں یہ کہ ریاکاری ہے, کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے, اور میں اپنے لوگ کیا کہیں گے, تو میں اپنا طرز عمل جو ہے وہ تبدیل کر لوں, نماز دیکھ لوں, نماز کیسے پڑھی ہوں, یا یہاں کوئی بھی اگر میں ایسی دینی کلاس اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں جس سے میں یہ دیکھوں گی ہاں بھائی مجھے لوگ کیا کہیں گے, میری فرینڈس کیا کہیں گی, دوستیں کیا کہیں گی, یا میرے گھر والے کیا کہیں گے. ٹھیک, تو اگر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, تو وہ قبول نہیں ہے. سو کیا کریں, جب بھی یہ احساس ہو کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ کیا ہے, وہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور خطرے کی گھنٹی جب بج گئی تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا ہے, وہیں پہ رک جانا ہے, سٹاپ ہو جانا ہے. ٹھیک, سٹاپ ہو جائیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ یہ کام جو ہے نیکی کا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, یہی قبول ہونا ہے اور اسی کا اجر ملے گا مجھے, کیونکہ آیت کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو میری طرف مخلص ہو کر آتے ہیں, جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت یہ کہتی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آخرت کے لیے. تو آخرت کے لیے ہمیں ہر چیز کرنی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا تو بہت مختصر سی ہے, آج ہے کل نہیں ہے ہمارے لیے. آنکھ بند ہوئی, دنیا ختم ہو گئی. سو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آنکھ کب بند ہوگی, آیا کہ 1 منٹ بعد ہو جائے, آیا کہ 2 منٹ بعد ہو جائے, آیا کہ 1 دن بعد ہو, آیا کہ 2 دن بعد ہو, ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر 1 منٹ کے بعد کے لیے تیار رکھنا ہے. آنکھ بند ہوئی, آخرت شروع ہو گئی. سو آخرت کے لیے تیار رکھنا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ میری آخرت کے لیے ہو, کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. صحیح, آیت کی تھوڑی سی تلاوت ہے اس کے اندر, سنتے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. سبحان اللہ. کیا ہے کہ دنیا تو چھوڑی سی ہے, اس کا اجر اگر ہم لینے چلیں, اس دنیا کا بھی اگر ہم اجر لینے چلیں, تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, حدیث کا مفہوم ہے, حدیث کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اپیرنس کو, ظاہری تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ کسے دیکھتا ہے, تمہارے دل کو, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر ہمیں کیا پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں,
کیا میرا کام اس کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہر چیز ہے، اور میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے ضرور سوال کریں. پھر مقبول عمل، جو عمل مقبول ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ ہی مقصود ہو. نسائی کی حدیث. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت واضح ہر چیز ہے کہ ہم ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کریں. ٹھیک، انشاءاللہ تعالی. جی جناب، سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تلاوت سنتے چلتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایمان میں تازگی آ جائے، روح تازہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جب ہم ڈفرینٹ قاریات کی آواز میں سنتے ہیں تو پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. جی جناب، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ پہلی آیت ہم کر چکے، سب تعریف اللہ کے لیے. رب العالمین دوسری آیت، جو رب ہے تمام جہانوں کا، ہم یہ آیت بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. الرحمن الرحیم، یعنی کہ تمام تعریفیں کس کی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ صرف اللہ کی. ٹھیک، وہ کون ہے اللہ؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کہ رب ہے العالمین،
الرحمن ہے الرحیم. الحمدللہ یہاں تک ہم کر چکے. اب جو تیسری لڑی ہے وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اور کون ہے وہ رب؟ وہ رب ہے کیا؟ مالک، کنگ، ملکیت جس کی، بادشاہ. کون ہے رب؟ وہ رب بادشاہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہے. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پچھلی آیت کا، آیت نمبر 2 جو ہم نے کی تھی. الرحمن بہت مہربان ہے، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تلاوت کے ساتھ. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اور کیا ہے الرحمن الرحیم؟ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دو رحمتیں بیان کی جا رہی ہیں، الرحمن اور الرحیم نعمت. ٹھیک ہے. الرحمن وہ رحمت ہے جو عام رحمہ ہے، اور یہ وہ رحمہ ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں. ہم سب، ساری مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم سب کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوقات، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور ہر وہ مخلوق، ہر وہ تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس کائنات کے اندر موجود ہے. یہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عام رحمت ہے جو ساری مخلوقات کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی، بہت ہی خوبصورت حدیث تھی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو ہے وہ اس دنیا، اس کائنات میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹوٹل کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں ہیں. ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہے، صرف ایک. باقی جو 99 رحمت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرپرائز رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سرپرائز رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہوگی جو خاص رحمہ. کن کے لیے ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوں گے، خاص بندے ہوں گے. اور وہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قیامت کے دن نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ملے گی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی جو ایک رحمہ ہے وہ ایک عام رحمہ جس سے ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کے وہ کہتے ہیں نا مہمان رحمت ہوتا ہے، تو وہ مہمان بھی اسی ایک رحمت میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ماں جو اپنے بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیسے اپنے بچے کو وہ اس کی پرورش اور اس کا خیال رکھتی ہے نا اپنے پیٹ سے، تو وہ رحمہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ رحمہ ایک رحمہ ہی میں کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. سو یہ عام رحمت ہے جس سے ہر مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سانس لیتی ہے، زندہ رہتی ہیں، اور ایک دوسرے پہ مہربان ہوتی ہیں، محبت کرتی ہیں، خیال کرتی ہیں. تو وہ اس ایک رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی دہرائی ہو گئی، ریویژن ہو گیا الحمدللہ. اگلا چلتے ہیں، اگلی آیت ہماری، اس کا دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. آج آیت نمبر 3. مالکی یعنی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کا. کہ مالک ہے اللہ تعالیٰ. پیچھے سے کنیکٹ کریں اس آیت کو. کون مالک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ کا ذاتی نام جو ہمیں بتایا گیا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے. کس چیز کا مالک ہے؟ یومی دن کا. کس دن کا؟ الدین، بدلے کے دن کا. اور بدلے کے دن کیا ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے. اس کو کوشش کریں کہ اس طرح ہی لفظی ترجمے کے ذریعے آگے آگے جاتے جائیں، اور اس کو ایسے ہی لفظی ترجمے کے ذریعے یاد کرتے جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں وہ اس کا مطلب بھی سمجھ آتا جائے گا، اور پھر اس کو آپ سمجھتے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، تلاوت کے ذریعے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. سبحان اللہ. اچھا جی، مالک یوم الدین. الحمدللہ. اوکے. سو جی جناب. سو اگلا چلتے ہیں. ہمارا جو سفر ہے وہ ہے عربی گرامر کا، لغت العربیہ، یعنی کہ تھوڑا سا گرامر کے تھرو ہم اپنا جو ہے وہ انداز الفاتحہ میں
گرامر کیا کہتی ہے، عربی گرامر الفاتحہ کے بارے میں. سو اگر جس کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کہوں گی کہ کوشش کریں، دھیرے دھیرے سب سمجھیں، اور مشکل بالکل نہیں ہے. اور اس لیے میں ہوم ورک کے اندر سوال بھی ایسے دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ آسانی سے آپ لوگوں کے لیے سالو ہو جائیں اور یاد بھی رہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھیں گے دل لگا کے اور دماغ کو فل کر کے سمجھ آ جائے گی چیزیں انشاءاللہ. بسم اللہ کر کے شروع کیجیے گا، دعا کیجیے گا کہ یا اللہ مجھے اس میں میرے لیے بہتری ہو اور یہ میرے لیے آسان ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اپنا سفر عربی گرامر کے لیے شروع کرتے ہیں. شفق اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیر طیبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائیں. جی تو سسٹرز کو میری جو ہے وہ گرامر مشکل لگ رہی ہوگی، تو جو بگنرز ہیں وہ پریشان مت ہوئیے گا. آپ لوگ جو ہے وہ بیسکس جو ہیں وہ اس کے آپ لوگوں کو اتنا بیسکس تھوڑا بہت سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہوگا الحمدللہ کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے. اس کی تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی پہچان یا تھوڑا سا مائنڈ میں رہ ہی گیا ہوگا کہ اس کی کیا پہچان ہے، کہ یہ اسم ہے یا آیا کہ فعل ہے، ناؤن ہے یا یہ آیا کہ ورب ہے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج اپنا انالیسس سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3. ٹھیک ہے جی، پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے مالکی. ٹھیک ہے، اب ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اسم میں اگر پہچان ہے اس کی، یعنی کہ ہمیں اردو میں تو پتہ چل رہا ہے یہ نیم ہے یا یہ کسی کی صفت ہے، لیکن عربک میں ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا. تو ہم نے اس کی کچھ علامات، کچھ پہچان پڑھی تھی کہ اگر تو اس لفظ کے شروع میں ال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس لفظ کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو وہ اسم ہے، یعنی کہ نام ہے کسی بھی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا، یا اس کی کوئی خوبی یا خامی، اس کی کوئی صفت ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے مالکی. اب نہ تو اس میں ال ہے اور نہ ہی اس میں تنوین ہے، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو ہے یہ اسم ہی. یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ آخر کا جو ورڈ ہے الدین، یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پوری آیت کا انالیسس کریں گے، لفظ سے لفظ کو جوڑتے چلے جائیں گے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ جی یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے یہ مالکی؟ کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی کہ نام ہے. پھر کیا ہے؟ اب نہ تو اس میں ال نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور معرفہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کا کوئی خاص نام، ٹھیک ہے نا، خاص چیز کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. معرفہ کہتے ہیں خاص اسم کو، خاص نام کو. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ تو معرفہ کی جو پہچان ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ اس کے سٹارٹنگ میں ال ہوتا ہے، تو یہاں تو ال بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب کیسے پتا چلے کہ یہ معرفہ ہے؟ تو وہی بات کہ جب ہم لفظ سے لفظ کو جوڑیں گے، آخر تک پہنچیں گے، تو وہ آخری لفظ ہمیں بتائے گا کہ یہ اس لفظ سے ریلیٹ تھا اور یہ اس کی نسبت سے معرفہ تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے نیچے زیر ہے مالکی. مالکی کی جو آخری حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کس کی نظر آ رہی ہے؟ زیر کی. تو زیر کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے. جر مطلب یعنی کہ یہ ریلیشن یا کوئی نسبت یا کوئی تعلق شو کر رہا ہے. یہ لفظ کیا شو کر رہا ہے؟ کوئی تعلق، کوئی نسبت جو ہے وہ شو کر رہا ہے. اور پھر اس لفظ سے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس ٹرمز کو جانتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. پھر نیکسٹ ہم ورڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یومی، وہ بھی سیم کنڈیشن میں ہے. میں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ وہ اسم ہے، جبکہ نہ تو اس میں ال ہے نہ اس میں تنوین ہے. ٹھیک ہے، اور یوم، یوم نیچرلی ہم سب کو پتا ہے کہ یوم کا مطلب جو ہے وہ دن ہوتا ہے. تو اسم ہے اور اسم المعرفہ ہے، یعنی کہ خاص اسم ہے، جبکہ یہاں ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا، کوئی نیم مینشن نہیں ہو رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ خاص ہے. لیکن یہ خاص کیوں ہے؟ یہ اپنے آگے آنے والے لفظ کی وجہ سے خاص ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے آپ کو زیر دکھ رہی ہے. زیر کیا ہے؟ اس کی حالت جر ہے، یعنی کہ یہ تعلق یا نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بھی مضاف بن کے آ رہا ہے. نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں الدین.
یہاں ہمیں الف لام نظر آ گیا، چلے شکر ہے کچھ تو نظر آیا ہمیں، جو ہمیں بتائے کہ ہاں جی الف لام نظر آ رہا ہے تو یہ اسم ہے. الف لام نظر آ گیا، آپ کو پتا چل گیا جی الف لام ہے تو یہ اسم ہے یعنی نام ہے. پھر آپ کو کیا ہے، الف لام ہے، آپ کو یہ پتا ہے اب کہ الف لام کون سے اسم ہوتا ہے، خاص اسم ہوتا ہے، کسی چیز، کسی خوبی، کسی جگہ کا خاص نام. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا کسی پرسنل نیم شفاق عالیہ جو بھی ہے نام، یہ خاص نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہہ دیں کرسی تو کرسی کوئی خاص نہیں ہے، یہ ایک عام سا نام ہے، عام سا ناؤن ہے. اب الدین، الف لام اس کے شروع میں لگ گیا تو اٹس مین یہ اسم معرفہ ہے. پھر اس کے نیچے بھی دیکھیں زیر ہے، یہ پوری آیت کے نیچے آپ کو دیکھیں زیر 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 دکھ رہا ہے. یہ زیر کس سے کنیکٹڈ ہے، یہ زیر جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی الحمدللہ للہ، اس میں لفظ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم جلالہ جو تھا اس کے نیچے زیر آ رہی تھی نا للہ، اس زیر کی نسبت سے جتنی آگے اللہ کی صفات آ رہی ہیں ان کے نیچے بھی زیر ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ زیر جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہے. تو ان سارے الفاظ کا نسبت یا تعلق اس سے پیچھے اگر ہم آیت سے اس کو کنیکٹڈ کریں تو للہ، اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو الدین، الدین کا کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، معرفہ ہے، پھر مجرور ہے. پھر مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے. اگر ہم ان تین ورڈ کو دیکھیں تو کیا ہے، مالک، مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے. یہاں دین سے مراد کیا ہے، یہ دین اسلام نہیں یہاں معنی آئے گا، یہاں دین سے مراد جزا کا دن ہے. ٹھیک ہے، سزا کا دن ہے، قیامت کا دن مراد ہے. یہاں یوم الدین سے کیا مراد ہے، قیامت کا دن. مالکی مالک ہے قیامت کے دن کا. تو یہ ایک جب پورا ایک مضاف علیہ اور مضاف ایک مرکب بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، جو کہ اضافت کو، جو کہ تعلق کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ ترجمے میں کا، کے، کی، کو آتا ہے. جیسے اس میں ہم نے کیا نا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جو اور کا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. الدین مضاف علیہ ہے یوم کا، یوم مضاف ہے اور الدین مضاف علیہ ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اسم معرفہ ہے، کیونکہ الدین اسم معرفہ ہے تو اس سے پچھلا جو اس کا لفظ ہوگا، جو اس کا مضاف ہوگا، وہ اس کی نسبت سے اسم معرفہ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو کوئی پہچان نہیں دکھ رہی کہ یہ کوئی خاص اسم ہے، لیکن چونکہ اس سے جو اگلا لفظ آ رہا ہے وہ اسم معرفہ میں ہے، وہ خاص اسم ہے، تو اس کی نسبت سے پچھلے والا لفظ بھی اسم ہے اور اس کی نسبت بھی معرفہ ہے. اسی طرح اگر یوم اسم معرفہ ہے تو اس سے جو پچھلا والا لفظ ہے مالکی، تو وہ بھی اس کی نسبت سے اسم معرفہ ہے. حالانکہ ہمیں کوئی علامت نہیں دکھ رہی، لیکن جب ہم ایک پوری آیت کو دیکھیں گے، اس کا انالیسس کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لفظ سے لفظ، حرف سے حرف، آیت سے آیت جڑی ہوئی ہے. یہ سیپریٹڈ نہیں ہے، یہ ہر آیت اپنی پچھلی آیت سے جڑی ہے، پچھلی آیت اس سے پچھلی آیت سے جڑی ہے، اور یہ ساری کس سے جڑی ہیں، للہ، اللہ کے لیے. تو یہ کیا ہے، صفت نمبر 4 ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. وہ پہلی صفت تھی اللہ کی کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. دوسری صفت ہم نے آیت نمبر 2 میں پڑھی الرحمن الرحیم، کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. پھر اب ہم نے تیسری آیت میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت پڑھ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. تو یہ ساری آیتیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم گرامر کیوں سمجھیں، ہم کیوں پڑھیں جب ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ زیر، یہاں پر یہ زیر، جو یہ زیر کا کنیکشن دکھ رہا ہے نا آپ کو، یہ زیر جوڑتی چلی جا رہی ہے. یہ ساری زیریں تعلق کس کے ساتھ جڑ رہا ہے، جا کے اللہ کے ساتھ. تو جب آپ اس کا ڈیپ انالیسس کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا یہ حرکات بھی آپ سے باتیں کر رہی ہیں، یہ حرکات بھی آپ کو مطلب سمجھا رہی ہیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف عربک کا الحمدللہ اپنا مطلب سمجھاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربک میں نازل کیا،
اور اسی لیے اس نے کہا کہ اس کو جیسے میں نے نازل کیا ہے اس کو ویسے ہی پڑھو، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کو اسی طریقے سے پڑھو. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. تو جیسے ہم اگر یہ سمجھے کہ بھئی ہم کیوں سمجھیں گرامر، ہم کیوں، تو یہ ہمیں قرآن کی ڈیپتھ بھی سمجھاتی ہے، ہمیں اس کا ترجمہ کرنا سکھاتی ہے، ہمیں اس کی حرکات کا مطلب بتاتی ہے. تو یہاں آپ کو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کے ساتھ تعلق شو کر رہا ہے، ساری آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ وہاں للہ اللہ کے ساتھ زیر تھا، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیم سے پہلے لام زیر لی، وہ ایک حرف، ٹھیک ہے، اس کی نسبت سے ساروں کے نیچے زیر آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا اس آیت کا انالیسس. جو غلطی کوتاہی ہم سے اس آیت میں ہوئی ہو، مجھ سے اس آیت میں ہوئی ہو، اس کو بیان کرنے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرنے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدہ. بارک اللہ فیک ویاک خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت مجھے بات لگی کہ ہر آیت اپنا مطلب سمجھا رہی ہے. سبحان اللہ. اور ہر ایک لفظ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ. جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اسپیشلی جب ہم ایک مدر ہوتے ہیں تو اس ایک ماں کا دل کتنی چیزوں سے کنیکٹ ہوتا ہے نا، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے شوہر سے، اپنے امی کے گھر سے، اپنے سسرال کے گھر سے، ہے نا، تمام رشتوں سے. ایک عورت جب ایک دوسرے رشتے میں جڑتی ہے تو اس کا دل اور وہ خود کتنی چیزوں سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. سوچیں، جڑیں نکالیں ذرا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے. ایک ایک لفظ، یعنی ایک ایک حرکات، لفظ تو آپ چھوڑ دیں، ایک ایک حرکات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ. اور عربی گرامر کو سمجھنے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا معنی خود بخود کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ معنی خود کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں خود سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہمیں خود سمجھ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی تھوڑی قرآن کیا ہے، ایک معجزہ ہے، ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوشش کریں کہ تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کی. اور میرے خیال سے کہ جو اسم کا جو ایک لفظ ہمارے سامنے آیا ہے تو اب اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. جہاں الف اور لام آ رہا ہے تو وہ کیا ہے، اسم شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی ایک ایک اسٹیپ کر کے سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. دعا کے ساتھ دعا ضرور کریں اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے استقامت دے اور میرے لیے یہ سفر آسان فرمائے. جتنی دعا کریں گے اتنی جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلتے ہیں تھوڑی سی اور وضاحت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وقت بہت کم ہے اس وضاحت کے لیے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں اور کوشش کریں گے کہ اس میں جو بھی ہمارے پاس وقت ہے اس میں کوشش کریں کہ اس میں ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ. مالکی، ٹھیک ہے، مالکی، اس کو جب ہم بریک کریں گے تو ہم کیا کریں گے. مالک کس سے نکلا ہے؟ مالک اس کو کہتے ہیں ہم مالک بھی کہہ سکتے ہیں اور ملک بھی کہہ سکتے ہیں. مالک بھی کہہ سکتے ہیں اور ملک. اس کا جو مادہ الفاظ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کو غور کریں تو میم، بیچ میں الف آ رہا ہے، پھر لام ہے اور پھر کاف ہے. ٹھیک، جب اس کا مادہ ہم ورڈ نکالتے ہیں، لفظ نکالتے ہیں، تو وہ کیا نکلتا ہے؟ میم، لام، کاف. کیوں نکالا؟ کیونکہ اس سے ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا، اس کا معنی سمجھ آئے گا. یہ کیوں نکالا ہم نے؟ کیونکہ اس سے ہم اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا، یعنی کہ ہم یہ سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ بیسکلی کہاں سے نکلا ہے، اس کا اوریجنیٹ کیا ہے. ٹھیک، مالک، مالک یعنی مالک کون ہو گیا؟ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں ایک ذاتی نام بھی سمجھ آ رہا ہے. اسماء الحسنہ، المالک پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، پڑھتے ہیں نا اسماء الحسنہ میں المالک. المالک یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص صفاتی نام ہے
اور اس کا مطلب کیا ہوا میم لام کاف کا؟ یعنی ایسا اختیار، ایسا قابو پانا جو صرف ایسے کے پاس ہو جس کے پاس پوری اتھارٹی ہو، پورا ہر چیز کو اون کرنے کی صلاحیت ہو، پوری طرح قابو پایا جائے کسی بھی چیز کے اوپر، پورا اختیار، پوری اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور پورا وہ کہنا پورا ایک دم زور و طاقت اسی کے پاس ہو، یعنی کہ ایسی ہستی جس کے پاس پورا اختیار ہو، پوری اتھارٹی ہو، سارے حقائق ہو، حقیقی اختیار ہو، ہر چیز کو اون کرنے کا، ہر چیز کو چلانے کا، یہ مطلب ہے اس لفظ کا، میم لام کا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کو کنیکٹ کریں ہم آج اس لفظ سے اور اس آیت سے، یعنی ساری ملکیت کا مالک کون ہے؟ پیچھے سے کنیکٹ کریں آیات سے، کون ہے ساری ملکیت کا مالک؟ للہ، شروع ہوئی تھی نا بات آیت نمبر ہماری اس سے پہلی سے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ اللہ کون ہے؟ ساری ملکیت کا مالک۔ اور ساری ملکیت تو اس دنیا کی، تو دنیا بہت چھوٹی سی ہے نا، یہ تو فانی ہے، تو ختم ہو جانی ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو شروع ہوگی زندگی دنیا، وہ کیا ہے؟ اس کا بھی مالک ہے، اور اصل حقیقت تو وہیں سامنے آئے گی۔ اور اسی سے بیسکلی اس چیز کا پہلو رکھا گیا کہ یہ جو ملکیت ہے وہ اس کی یہاں بھی ہے، اور یہ جو ملکیت ہے اس کی وہ سزا اور جزا کے دن کے لیے بھی ہے، یہ اس کا بھی مالک ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مین فوکسڈ ہے وہ یہی بات ہے یہاں پہ کہ اگلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یومی یعنی دن، اور الدین، ٹھیک ہے، وہ جو مالک ہے وہ یہ کون ہے؟ دن کا، کس دن کا؟ الدین، یعنی سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یومی کو دیکھیں، یومی کیا ہے؟ یومی یعنی دن، اس کا جو ہم مادہ ورڈ نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے؟ یا، واو اور میم، ٹھیک ہے، یعنی کہ یوم۔ یوم بیسکلی عربی میں کہتے ہیں جو وہ دن جو چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے نا، اس میں ہم یوم عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جب چاند کی بات ہوگی تو دن کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ ایک مغرب سے لے کے دوسری مغرب تک پورا دن کہلاتا ہے، یعنی کہ دن ختم ہو گیا جب مغرب ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر ہم نیا دن کاؤنٹ کریں گے جب پوری دوسری مغرب تک پورا ایک دن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یوم کہتے ہیں ہم کس کو؟ دن کو۔ اور اس کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ چاند دے کر میجر ہوتا ہے نا، اور ایک مغرب سے دوسری مغرب تک عربی میں یوم دن کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب الدین کیا ہے؟ دیکھیں اس کو جب ہم توڑیں گے، اس کو جب بریک کریں گے تو وہ کیسے بریک کریں گے؟ الف لام الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور باقی کیا بچا ہمارے پاس؟ دال، یا اور نون، الدینی، ٹھیک ہے، الف لام الگ ہو گیا اور دینی الگ ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کا نکالے ہم مادہ الفاظ، کیا نکلے گا؟ دال، یا اور نون، ٹھیک ہے، یعنی دین، بدلے کا دن، دین بھی اسی سے نکلا ہے۔ اور جو بات ہو رہی ہے بدلے کا دن، تو وہ دن یعنی سزا اور جزا کا دن، یعنی اعمال کے حساب کتاب کا دن۔ اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے، ہر کوئی، اس دن کیا ہوگا؟ ہمیں بدلہ ملے گا، یعنی کہ ہمارے نتیجے، ہمارا رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہم یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے لیے ایگزام پیپر ہوئی نا، پھر یہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ ایگزام ہوا۔ اب ہم نے ایگزام تو دے دیا، بند ہو گئے، یہاں کا آنکھ بند ہو گئی، تو جب تک قیامت نہیں آئے گی تو وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، اور جب وہ آ گئی اس کا مطلب کیا؟ رزلٹ ڈے آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ رزلٹ ڈے ہے۔ وہ رزلٹ ڈے کس چیز کیا ہوگا اس دن؟ اس دن یہ ہوگا کہ جو اعمال ہم کر کے جائیں گے وہ نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے، اس کا جو لفظی معنی ہوگا وہ کیا؟ کسی عمل کی سزا اور جزا دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دن کیا ہوگا؟ جو عمل ہم کر کے جائیں گے اس کی ہمیں یا تو سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی۔ بہترین ہوگا تو جزا، اور نہیں ہوگا تو سزا۔ اب دین کیا ہے؟
عمل کے نام کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی بدلے کا دن ہو گیا، یعنی کہ جو عمل، پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے، برحق ہے، یہ آ کے رہے گا، بچ کے کدھر جاؤ گے. تو وہ دن کیا ہوگا؟ بہت طویل دن ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ دن بہت طویل ہوگا اور بہت مصیبت والا دن ہوگا، گھبراہٹ والا ہوگا. اور ایک جگہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار کے لیے وہ دن بہت مصیبت والا ہوگا، بہت گھبرانا والا، بہت گھبراہٹ ہوگی، سوائے ان کے لیے جو مومنین ہوں گے. یہ دن گھبراہٹ کا، یہ طویل کا، ان کے لیے آسانی سے گزر جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. تو دین اسلام بھی اسی سے ہے نا. ہم کہتے ہیں نا دین اسلام یعنی عمل کا نام ہے، عمل کر کے دکھانا ہے. جب اس میں انٹری ہوئی ہے تو ایسی نہیں ہو گئی، وہ دیکھ کے بس اٹھا کے نہیں آ گئے. تو ہمیں کچھ عمل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. کچھ کریں گے ہی تو پھر کیا ہوگا؟ عمل کا حساب کتاب آسانی سے دے پائیں گے. کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیا میں آنے کا، کچھ سمجھا ہی نہیں کہ ہم کیوں آئے دنیا میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جب کہا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، تو پھر ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے اور اس دن کے لیے تیار ہو جانا ہے جس دن، وہ دن کیا ہوگا؟ بہت مصیبت والا، بہت گھبراہٹ والا. ساری تیاری اسی دن کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بنا ختنہ اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے. البخاری کی حدیث ہے کہ ایسا دن ہوگا جس دن کیا ہوگا؟ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ مصیبت زدہ دن ہوگا. تو اس دن کیا ہوگا کہ حشر کا میدان ہوگا اور لوگ ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بنا ختنہ اٹھا لیے جائیں گے اور بھاگ رہے ہوں گے. یہ کیا ہو گیا؟ اب سوچیں، امیجن کریں گے قبروں سے نکال لیے جائیں گے. وہ قبر جہاں پہ ایک مردہ صدیوں سے سو رہا ہے وہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو خوفناک دن نہیں ہوا؟ مصیبت والا دن نہیں ہوا؟ اور ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو امانتیں ہیں وہ سب ویسی ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ویسے ہی اپنے اس حلیے میں آ جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے. تو ہر چیز ویسے ہی کھڑی ہو جائے گی جیسے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر، اور ہم ویسے ہی لوٹائے جائیں گے. سو اتنا وہ مصیبت زدہ دن. سوچے کہ ننگے پاؤں، کہ کوئی پریشانی ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی زلزلہ آ گیا تو گھبراہٹ کے مارے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں نا. تو امیجن کریں کہ وہ دن، حشر کا دن، ننگے پاؤں، کچھ بھی نہیں، برہنہ جسم، بھاگے جا رہے ہوں گے لوگ. تو مصیبت زدہ دن ہوا نا کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، کہاں جائیں ہم، کہاں جائیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالص بندے ہوں، اور اس دن کی مصیبت اور اس دن کی تکلیف، اس دن کی گھبراہٹ ہمارے دل میں ایسے ہو جیسے آٹے میں نمک کے برابر. آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ ڈیفینیٹ یقیناً بات ہو رہی ہے کہ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی کہ یہ دن کیا ہے؟ برحق. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہے نا. سالگرہ تو ہم ہر دن ہر سال مناتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے رب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، دن ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس دن کی ختم کی خوشی میں ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اب تو ہم یہ سوچے کہ چلے اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ملنے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں.
تو یہ خوشی تو ایک وہ بجا ہوئی، لیکن اس کے لیے تیاری کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لیے جب ہم بڑھتے جا رہے ہیں ملنے کے لیے تو کتنے تیار ہیں. کسی کی انویٹیشن آتی ہے، دعوت آتی ہے شادی بیاہ کی یا کوئی ویسی انویٹیشن آ گئی تو ہم کتنے تیار ہو کے جاتے ہیں، ہے نا، جاتے نا تیار ہو کے. تو ہم اس دن کے لیے کتنے تیاری کر رہے ہیں، کتنے تیار ہیں، اور کتنی نیکی کی طرف سبقت لے کے جاتے ہیں کہ نیکی مل رہی ہے تو پھر ہم اس کو سمیٹتے جائیں، نیکیاں مل رہی ہیں تاکہ اس دن کی مصیبت اور گھبراہٹ سے ہم محفوظ رہیں. کتنے تیار ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کو سمجھتے ہوئے کہ اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. اس دن جو ہے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں اور اپنے اعمال کا جو ہم سامنے رکھیں گے، ہمارے اعمال سامنے آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے اس کو فیس کریں گے. ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی جو دل میں ہماری بات ہے نا وہ بھی سامنے آ جائے گی، جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ہمارے سامنے وہ بھی آ جائے گی. سو ہم اس کو دیکھ کے بھی پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے سامنے آ گئی، یہ تو کسی کو نہیں بتا دی. سو اسی لیے کیا کرنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے اور نیکیوں کی طرف سبقت لے کے جانی ہے انشاءاللہ تعالی. تو کیا سمجھ آیا؟ مالکی یوم الدین، یعنی کہ اس دن کا جو مالک ہے وہ کون ہوگا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسی نازل ہوگی قیامت اور جو ہے وہ اتنی طویل ہوگی یا 40 یا اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40,000 یا 70,000 سال کی کے برابر ہوگی. وہ دن ایک برابر ہوگا. سو اس دن جو ہے وہ لوگ کہتے رہیں گے اب کیا کریں، اب کیا کریں، ہم کدھر جائیں. تو اسی کشمکش میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے میں ہوں اب مالک، یہ اقتدار میری ہے، اب بتاؤ کون جواب دے گا، کون ہے مالک، اصل مالک کون ہے، اصل بادشاہ کون ہے. تو یہ بادشاہ اس دن کہے گا کہ میں ہوں، مالک ہوں اس دن کا، اب کہاں جاؤ گے بچ کے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تمام یہ جو دنیا میں بیٹھے ہیں نا بادشاہ بن کے، ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں، ہم اون کرتے ہیں ہر چیز کو. تو یہ ہمیں یاد رکھنے کے لیے ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو یہاں کہتے ہو نا کہ ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور وہاں جب اصل مالک سامنے آئے گا تو پھر کدھر جاؤ گے بچ کے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہر چیز کا مالک ہم کہتے ہیں نا، ہم یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری، میں اس کی مالک ہوں. یہ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، یہ میرا قلم ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، ہے نا، یہ میری چیز ہے. سو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا فرنیچر ہے، ہم کہتے ہیں نا بڑے نام سے. تو یہ سب چیزیں تو ہماری مختصر سے وقت کے لیے، اور اصل مالک جو ہے ہمارا وہ سامنے آئے گا تب جب یہ مصیبت والا دن سامنے آئے گا. وہ کہے گا اب میں مالک ہوں، اب کہاں جاؤ گے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس دن کی مصیبت سے اور اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے اور ہمارے اعمال ویسے ہی بنا دے جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے. آمین، اللہم آمین. اور اب کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں اب الفاتحہ کو کتنا سمجھ رہی ہوں، مجھے کتنی سمجھ آ رہی ہے. کوشش کریں گرامر کے ساتھ بھی اس کو سمجھیں کہ اب میں نے اس کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. اور اب میں نے اس کو سمجھتے ہوئے وہ عادتیں ڈالنی ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. میں نے وہ عادتیں ڈالی ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کا حساب کیا ہے، برحق ہے، وہ آ کے رہے گا. ہم بچ کے کہاں جائیں گے، سب بچ کے کہاں جائیں گے. چھوٹی سی ظلم، چھوٹا ظلم بھی ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، دیکھو تم نے یہ کیا تھا. لہٰذا اپنی زندگی کو آخرت پر ایمان اور نظر رکھ کر گزارنی ہے کہ میں نے جو کرنا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. وہ چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. وہ جو اصل توازن قائم ہوگا
इंसाफ का, वो वहीं कायम होगा। वो क्या है, बरहक है, वो कायम होके रहेगा। और फिर असल मालिक सामने आके कहेगा कि अब देखो मैं हूँ इख्तिदार वाला, मेरी बादशाहत है आज के दिन, अब तुम बच के किधर जाओगे। ठीक है, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम अपनी जिंदगी को वैसे ही लेके चलें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे मांगी है। रिक्वायरमेंट्स है ना, जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो पहले रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं तो पहले रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए। तो ये देखना है कि हमें अल्लाह ताला ने हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, तो हम वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते चलें, उसको निभाते चलें कि हमने इस चीज़ का जो भी करेंगे हिसाब किताब देना है। ये हर हमारा हर काम नजर में है। ठीक है, तो इस चीज को लेके चलना है, आखिरत पे ईमान रखना है, और ये कि जो भी हमने करना है उसका हिसाब किताब देना है इंशाअल्लाह ताला। आखिरी में ये बात याद दिलाते चलूं, बड़ी खूबसूरत हदीस कि आखिरत की याद का जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारों की इयादत किया करो और जनाजों के पीछे चला करो, ऐसा करना तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगा। बीमारों की इयादत करने से अपनी ज़िंदगी का पता चलता है। अगर हम सेहतमंद हैं तो बीमारों की इयादत करेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाया है, जो रहमतें और जो नेमतें अता फरमाई हैं, कितनी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, कितनी रहमत है। और जनाजों के पीछे चला करो, क्यों? ताकि हमारा भी वक्त आना है, हमने भी उधर ही जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो वो सब चीज़ें हमें क्या करेंगी, आखिरत की याद दिलाएंगी कि हमने भी पलट के वहीं जाना है। बहुत खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा ला तुखज़िनी यौमल क़ियामा, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुस्वा ना करना। अल्लाहुम्मा ला तुखज़िनी यौमल क़ियामा, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुस्वा ना करना। आमीन। जी जनाब, अगला पार्ट चलते हैं तजवीद की तरफ अपना इंशाअल्लाह ताला, और देखते हैं कि आज हमें अतूफ़ा क्या सिखा रही है। जी अतूफ़ा, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें हम लोगों ने हरूफ हल्की जो था उसको कंप्लीट किया था। हरूफ हल्की में जितने भी हमारे 3 मखरज जो थे, उसमें से 6 हमारे जो लेटर्स थे, हरूफ थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गई होगी सारे उनकी तीनों के मखरज की। अब इंशाअल्लाह हम लोग जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है कलकला। कलकला के बारे में, हरूफ कलकला किन्हें कहते हैं, पहले देख लेते हैं हम इनकी कलकला जो है उसका लफ्ज़ी मायने क्या है। कलकला का एक्चुअली लुग़वी मायने है जुम्बिश देना, हरकत देना। ठीक है, और जिन भी हरूफ में ये जो सिफ्त पाई जाती है ना, जुम्बिश वाली, हरकत वाली, उन्हें हम कहते हैं कलकला, हरूफ कलकला। ठीक, इसका अगर हम इस्तिलाही मायने लें तो इनका मतलब ये होता है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त ना मखरिज में जुम्बिश या हरकत पैदा होती है हमारे। ठीक, अब ये 5 हरूफ होते हैं टोटल। ठीक है, 5 हरूफ हैं, 5 लेटर्स हैं, जिनका जो मजमूआ है ना आसानी के लिए, हमें याद रखने के लिए, वो है कुतुबु जद्दिन। ठीक है, उलमा कराम ने आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए इनको एक मजमूए के तौर पर हमें बता दिए है ताकि हम लोग को याद करना आसान हो जाए। इसमें 5 लेटर्स हैं, जैसे कि क़ाफ जो 2 नुक्तों वाले हैं, तो, बा, जीम और दाल। ठीक है, कुतुबु जद्दिन, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब ये 5 लेटर्स जो है इन्हें हम हरूफ कलकला कहते हैं, यानी कि जुम्बिश या हरकत पैदा होगी। अब अमूमन जो है इनको हम लोग 3 जो कैटेगरीज है ना, 3 लेवल्स में या डिग्रीज कह लें, उनमें डिवाइड करते हैं। एक होता है कलकला कुबरा, एक होता है कलकला वुस्ता, और एक होता है कलकला सोहरा। ठीक है, कलकला जो कुबरा है ना, जिसमें आप कहते हैं आपको वाज़ेह तौर पर आवाज अपनी एक हरकत पैदा होती है उस हर्फ में, कलकला कुबरा में आपको क्लियर तौर पर नजर आता है, आपको क्लियर तौर पे आपकी आवाज में पता चलता है कि हाँ इस पे हो रहा है। वो अब 2 चीजों पर होता है, आप इसको लिख भी सकते हैं अपने पास। कलकला कुबरा जो होता है ना, वो आला दर्जा कलकला होता है। ठीक है, वो होता है जब हमारे पास मुशद्दद हर्फ पर, यानी जिस हर्फ पे शद होगी, और ये जो चीज है ना जो मैं बता रही हूँ वो इन्हीं 5 लेटर्स पर होगी, जो ये है 5 लेटर्स, क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। तो मुशद्दद हर्फ पर जब वक्फ होगा तब कलकला कुबरा होगा,
ٹھیک ہے, اور ساکن حرف پر جب وقف کریں گے. اور یہ جو مشدد حرف اور ساکن حرف ہے نا, یہ ان 5 لیٹرز بھی ہوگا, یعنی قاف پر شد ہوگی, طا پر شد, با پر شد, جیم اور دال پر شد. ٹھیک, اسی طرح ساکن حرف پہ اگر وقف کریں گی, اور ان 5 کو اگر آپ ساکن کریں گے تب ہمارے پاس کلکلہ کبرا ہوگی. ٹھیک ہو گیا, مشدد حرف پر وقف کیا جائے اور ساکن حرف پر اگر وقف کیا جائے تب ہمارے پاس کلکلہ کبرا ہوگی, یعنی کہ ہائیسٹ لیول کا کلکلہ ہوگا. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں, بالحق, ٹھیک ہے, قاف کے اوپر اب یہاں پر شد ہے, بالحق. ٹھیک, اب یہاں پر دیکھ لیں اق, اگر ہم اس پہ شد لگاتے ہیں تو آپ پر, ٹھیک, اور اس پہ ہم لوگ رک رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں, تب ہم لوگوں پر سے زیادہ ہماری کلیئر ساؤنڈ آئے گی. اسی طرح اگر ہم اس پر ساکن کریں اس کو, جیسے کہ ہمارے پاس احد آتا ہے, احد, قل هو اللہ احد ہے نا, تو اس میں ہمارے پاس احد, ٹھیک ہے, السجود. اب یہاں پر ہم لوگ وقف کر رہے ہیں دال پر, تو دال پر ہمارے پاس یہ اگر وقف کریں گے تو ہمارے پاس کلکلہ کبرا ہوگا. اب نیکسٹ جو ڈگری ہے کلکلہ وسطیٰ, اس پر آ جائیں تو کلکلہ وسطیٰ جو ہوتا ہے نا وہ ساکن حرف پر تو ہوتا ہے لیکن وقف نہیں کیا جائے گا اس میں. جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل کے طور پر اگر میں آپ کو ایک ورڈ بتاؤں, فوسطنا, ٹھیک ہے, فوسطنا. اب سین تو پر نا جزم ہے, ٹھیک ہے, سکون ہے یہاں پر, فوسطنا. اب آگے نون ہے, ہم یہاں پر اس کو فوسطنا پر ہم اس کو وقف نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ساکن بے شک ہے لیکن ہم اس پہ وقف نہیں کر رہے, اسٹاپ نہیں کر رہے. تو یہاں پر ہمارے ہلکا سا فیل ہوگا کہ آپ کے پاس ایک کلکلہ وسطیٰ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کلکلہ وسطیٰ ہوتا آپ کو فیل ہوگا, یعنی میڈیم لیول کا ایک آپ کہہ لیں کہ جنبش یا حرکت فیل ہوگی. ٹھیک ہے, فوسطنا, ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے تو ہمارے پاس کلکلہ وسطیٰ ہوگا. اب ہم آ جائیں کلکلہ صغریٰ کے اس پر, یعنی کہ سب سے کم لیول کا کلکلہ. مطلب یہ کہ آپ کو زیادہ فیل بھی نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے پیچھے بیک اینڈ پہ آپ کے کلکلہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں فیل ہوتا اتنا, وہ کلکلہ صغریٰ ہوتا ہے. اب وہ کلکلہ صغریٰ 2 لیٹرز پر ہوتا ہے, 2 لیٹرز پر نہیں, سوری, انہی 5 لیٹرز پر ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے 2 شرط ہے کہ ایک تو متحرک حرف ہو اور ایک مشدد حرف ہو. متحرک حرف جو ہوتا ہے اور مشدد حرف ان دونوں پر ہو لیکن اس میں وقف نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تب ہمارے پاس کلکلہ صغریٰ ہوتا ہے, یعنی کہ سب سے کم درجے کا کلکلہ ہوگا, معمولی سے جنبش آپ کو پتہ چلے گی. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پر متحرک حرف اگر ہم دیکھ لیں, قاف پر ہمارے پاس زبر ہے, قال, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں فیل ہوگا ہوتا ہوا لیکن بیک اینڈ پہ آپ کو ہلکا سا یہ جنبش ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو قال, ٹھیک. متحرک دوبارہ سے میں بتا دوں آپ کو, کلکلہ کبرا, کلکلہ وسطیٰ اور کلکلہ صغریٰ. کلکلہ کبرا ہمارے پاس مشدد حرف پر وقف کیا جائے اور ساکن حرف پر وقف کیا جائے تب ہمارے پاس کلکلہ کبرا ہوگی, یعنی کہ اعلیٰ درجے کا کلکلہ ہوگا. کلکلہ وسطیٰ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ساکن حرف ہو اور اس پہ وقف نہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس کلکلہ صغریٰ ہوتا ہے کہ متحرک حرف ہو اور مشدد حرف ہو لیکن اس پہ وقف نہ کیا جائے, تب ہمارے پاس کلکلہ صغریٰ ہوگی. ٹھیک, یہ ہو گئے 3 لیولز کے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں حروف کلکلہ کو, یعنی کہ ایسا ہے جس میں جنبش یا حرکت پیدا ہوتی ہے جس کے مخرج میں, اس کو ادا کیسے کرتے ہیں. اس کی مشق اگر ہم دیکھیں, جیسے کہ یہاں پر اسکرین میں آپ کو نظر آتی ہے, جیسے بہت سمپل سی ہے, اق. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہاں پر سکون آ رہا ہے قاف پر, اق. ٹھیک, یہاں پر ایک آواز آپ کو اپنی پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, باؤنس بیک ہوتی نظر آ رہی ہے, اق, اق, اق. ٹھیک, اس طریقے سے اق, اق, اق. اب اس طرح تو کے ساتھ, اب تو اب پور بھی پڑھیں گے تھوڑا سا, اط, اط, اط. ٹھیک ہے, اس طرح با پر دیکھیں, اب, اب. ٹھیک, اب, اب, اب. جیم کے ساتھ اج, 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 اج. دال کے ساتھ دیکھیں, اد, 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 اد. صحیح, اد, اد, اد. صحیح. اب نیکسٹ آپ دیکھیں ذرا, یہ ورڈز کچھ دیے گئے ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ اس دفعہ اس کو پڑھتے ہیں. ضب, ضبحن. ٹھیک, قد, قدحن, صبحن, نقعن, تب. اب دیکھیے ہمارے پاس آتا ہے نا تب, اب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اگر ہم, تب, کسب, مسد, الفلق,
الفلق خلق وقب العقد حسد حسد مطلع محيط محيط تجری تجری. ٹھیک. اب ایک یہاں پر چھوٹا سا نوٹ دیکھ لیجئے کہ ہم ان پانچوں حروف کے علاوہ جو بھی لیٹرز ہوں گے نا ہم اس پہ کلکلا نہیں کریں گے. ٹھیک. باقی حروف کو ہم ہلا کر نہیں پڑھیں گے. اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم بڑے خوبصورتی کے ساتھ جمعوں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. جیسے کہ ہمارے پاس آتا ہے انعمت. ٹھیک ہے. المغضوب جعلنا ظللنا. ٹھیک. اب اس میں نون ہو گیا, جیسے کہ نون پر سکون ہے, میم پر سکون ہے, غین ہو گیا مغضوبی, اور لام ہو گیا جعلنا. اب ان لام کے سکون کو ہم لوگ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. اس سے ہم لوگوں نے بچنا ہے اس سے کہ اس پر جنبش یا حرکت پیدا ہو. حرکت پیدا نہیں ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا سکون جب ادا کرنے کے بعد نا ہمیں مخرج کو نرمی سے اور آہستگی سے کھولیں گے. ٹھیک ہے. جہاں سے آپ یہ حرف ادا ہو رہے ہیں اس کو ہم بڑے نرمی کے ساتھ اور آہستگی سے کھولیں گے تو یہ آپ کے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جماؤں کے ساتھ ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہی تھا. اور ہم کوئی آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا اس کی پریکٹس میرے ساتھ, یہ جو ورڈز دیے گئے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیں اس کو دوبارہ سے اپنے ہینڈ. جی رافیہ پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر. ضبحن. جی. قدحن. صبحن. نقعن. تب. کسب. مسد. الفلق. خلق. وقب. العقد. حسد. مطلع. محیط. تجری. مجید. اچھا یہ دیکھیے گا دوبارہ سے آپ اس کو پڑھیں مطلعون کو. مطلعون. ٹھیک ہے. مطلعون. مطلعون. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس کو بھی پڑھ لیجیے ذرا. تب. تب. اوپر. ہاں تب. ٹھیک ہو گیا. تب. ٹھیک ہے جی بارک اللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی کرنا چاہے گا ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہو گیا. جی سیدہ جی. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. طوفہ بہت ہی خوبصورت تفصیل قلقلہ کی, اور پریکٹس جاری رکھیں آپ سب. قلقلہ ہم نے پڑھا کیا کہ اس میں ہمارے جو حروف آتے ہیں ساکن, کون کون سے حروف, ان کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے جیسے باؤنس بیک ہو. ٹھیک ہے. جیسے ہماری آواز دہرائی ہوئی آواز آئے واپسی, اور باؤنسنگ ہونا قلقلہ ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کی پریکٹس بھی کر لی, اور ان الفاظ کی پریکٹس جاری رکھیے گا. اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے ساکن قلقلہ والے حروف آ جائیں تو کوشش کریں کہ ان پہ ہم نے قلقلہ کرتے ہوئے گزرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم جمیعا. جی جناب. لاسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے قرآت کے حوالے سے, اور اس میں آپ لوگ کا 15-10 منٹ میں نے اوپر لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 10 منٹ میں جو اوپر ہوئے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور 1-2 منٹ کی ہم ٹپ لیتے چلیں ثنا سے کہ ثنا ہمیں کیا ٹپ دینی ہے ریگارڈنگ دا قرآت. جی ثنا اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جو میں ٹپ دیتی جا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے. تو پچھلی دفعہ میں نے ایک ٹپ دی تھی کہ آپ نے کسی قاری کی نشید سننی ہے. تو کسی نے سنی ہے؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا کسی نے بھی نہیں سنی. تو آپ میرا لوگوں کا ہینڈ ریز نہیں ہو رہا, سوری. اوکے. تو آپ نے سنی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ سنی تھی میں نے. تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ کچھ فرق فیل ہوا؟ بہت زیادہ. اور جب میں نے ایک جو بنا کے رکھا ہے کہ میں نے ان کی سننی ہے تو بہت ڈفرینس محسوس ہوا مجھے الحمدللہ.
اور پھر جب میں نے دوسری قاری کی سنی تو اس سے بھی بہت ڈفرینس محسوس ہوا الحمدللہ. بالکل, اور خود جو ایکسنٹ ہے نا ہمارا بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں, کوئی بھی نشید لے لیں, ٹپس مطلب کوئی بھی کسی بھی قاری کی, اور اچھے طریقے سے سنیں, پھر اس کو ریکارڈ بھی کریں, تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کی قرات بہت اچھی ہو جائے گی. چلیں آج کی ٹپس دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی, اس میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی تلاوت کر رہے ہوں, اگر آپ بگنر ہیں تو آپ آہستہ آہستہ سے قرات کریں, ٹھیک ہے. مطلب آپ تیزی سے مت پڑھیں, کیونکہ ویسے بھی قرآن میں کہا جاتا ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو. تو جتنا آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہر حرف کو آپ اس کا حق دے رہے ہوں گے, اور آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ زبر کو کیسے ادا کرنا ہے, مد کو کیسے ادا کرنا ہے, اس حرف کا مخرج کیا ہے, اگر یہ ساکن ہے تو میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو جتنا ہم آہستہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ ہماری قرات بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو مجھ سے تیز پڑھا ہی نہیں جاتا تھا, کیونکہ جب بیس میں اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو آپ کی پھر وہ آپ فلو میں اس کے بعد ہی آئیں گے. اگر پہلے ہی آپ کہیں کہ میں فلو میں پڑھوں تو پھر آپ کی ٹون تو بن جائے گی لیکن مخرج جو ہے وہ آپ کے خراب ہو جائیں گے. تو مخرج بھی درست کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری ٹپ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جب آپ کو لگے کہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی قرات خود سے بنائیں. ایک ہوتا ہے نا ہم دوسرے کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, کاپی کر کر کے پھر اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہم خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو آپ کی نیچرل آواز ہوتی ہے نا, نیچرل قرات ہوتی ہے, اس کا لطف ایک الگ سا ہوتا ہے اور وہ زیادہ لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. مجھے تو یہ ایسا ہی لگتا ہے. تو آپ لوگ پہلے تو کسی کی قرات کے ساتھ کاپی کرتے جائیں, اور پھر جب آپ کو لگے کہ اب میں اس پوائنٹ پر ہوں کہ میں خود سے بنا سکتی ہوں تو خود سے اپنی قرات بنائیں. تو یہی ٹپس تھی آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ سنتے ہی جائیں اور ان پہ کچھ بھی رزلٹ نہ نکلے. آپ لوگوں نے اپنے لیے کچھ ایک پوائنٹ لازمی لینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی ٹپس تھی آپ لوگوں کے لیے. تو تب تک کے لیے اگلی ٹپس تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا ثنا. اور بہت خوبصورت بات کہ جب آپ یہ سوچے کہ ہاں بھائی اب ہمیں کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے اپنی تجوید کے حوالے سے, تو پھر اس کو سلو پڑھیں. بہت خوبصورت ٹپ ہے اور بہت مفید بھی ہے. جب آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں ہر الفاظ کو, تو پھر آپ کے مخارج بھی درست رہتے ہیں, اور پھر تمام جو قاعدے اس کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں پھر آپ وہ بھی کرتے چلتے ہیں, اور پھر وہ سمجھ میں بھی آتا ہے آپ کو. بہت خوبصورت بات سنا, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور آپ لوگ اس کے اوپر کوشش کیجیے گا کہ جب آپ لوگ تلاوت کریں تو اس کو ایسے ہی کریں, ٹھیک ہے. کسی نشید قاری کی نشید سننی ہے اور پھر اپنے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, آہستہ آہستہ تلاوت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی جب آپ نماز میں کھڑے ہوا کریں نا, تو نماز میں یہ دیکھیں کہ میں نے کیونکہ قرآن پڑھنا ہے اس کے اندر, تو پھر اس میں نے آہستہ آہستہ تلاوت کرنی ہے. بھاگنے کی قدم ضرورت نہیں ہے. جب ہم بھاگیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیسے کریں گے. تو اسپیشلی جب الفاتحہ پڑھ رہے ہوں, الفاتحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس الفاتحہ کا جواب دیتے ہیں ہر ایک آیت کے بعد. تو کوشش کریں کہ اس کو جب آپ پڑھیں اب تو پھر آہستہ آہستہ پڑھیں اپنی نماز میں اسپیشلی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جمیعاً. اور الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوا. اور کوئی آپ اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ریفلیکشن, تو ضرور کریں کہ آج کے سیشن سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا عمل کی بات اپنے ساتھ آج آپ لے کے جا رہی ہیں. جی, کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو ضرور کہیں, ضرور شیئر کریں. اور جہاں تک بات ہے کوئز کی, تو میں انشاءاللہ کوشچن بنا کے گروپ میں شیئر کر دوں گی, تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ کر لیجیے گا. جی رافیہ. آج کے دن ہم نے یوم حساب کے بارے میں ہم نے سیکھا, اور یہ کہ ہم لوگ کو اپنے اعمال
جو باتیں ہمیں نہیں پتہ اور اس کو ہم نے جو ہم قرآن پاک سے سیکھ رہے ہیں یا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے، قرآن پاک کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں کہ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے اور برائی سے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بالکل، جو چیز ہم سب سے امپورٹنٹ چیز کے خود کو تیار کریں آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت تو کبھی بھی شروع ہو جائے گی ہمارے لیے، اس کے لیے ہم کتنی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور اس تیاری کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا ذریعہ دیا ہے وہ کتنا شامل ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ اور کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہ رہی ہیں اپنا پوائنٹ تو ضرور کریں انشاءاللہ۔ اور ریفلیکشن سے، پوائنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر مزید استقامت مل جاتی ہے۔ جی، کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا کوئی لکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا آج اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضرور کریں انشاءاللہ۔ ہاں جی، کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا؟ خواتین خاموش رہتی ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ چلیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو آج سیکھنے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، جو اسپیشلی مجھ سے ہوئی غلطی کوتاہی، اور سکھانے میں جو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، کیونکہ غلطیاں جو ہے وہ اور کوتاہیاں ہمیں شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ اور ہم نے جو کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں بہترین علم لینے کے ساتھ ساتھ بہترین عمل کرنے والا بھی بنا دے، اخلاص کے ساتھ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے ملیں گے اور اگلی آیت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو بھی ہم نے سیکھا اور سکھایا اسے قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 محمد